إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة۔ محترم خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی حقیقت پر مبنی ہے جسے کسی بھی دور میں نہ جھٹلایا جا سکا ہے اور نہ جھٹلایا جا سکے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو اللہ رب العزت کے پروگرام کے تحت ہر لمحے ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پھر بھی ہمیں اس پر اس طرح سے یقین نہیں آتا جس طرح کہ آنا چاہیے۔ ہم دوسروں کے بارے میں تو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہ بھی مر جائے گا، وہ بھی مر جائے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ میں بھی مر جاؤں، مجھے بھی موت آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کفا بالموت واعظا، جسے موت پر یقین آ جائے اسے کوئی اور نصیحت کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، یہی کافی ہے۔ آج ہماری بے راہ روی، بد عملی، اس کا سب سے بڑا سبب ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت پر یقین نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب پاک میں مختلف انداز سے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے۔ کبھی تو واضح اعلان کر دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جان نے، ہر متنفس نے موت کو چکھنا ہے۔ کبھی ایک سوالیہ انداز میں یوں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی نکما پیدا کر دیا ہے، بے مقصد پیدا کر دیا ہے، اور شاید تم یہ بھی سمجھ بیٹھے ہو کہ تم نے لوٹ کر واپس ہمارے پاس نہیں آئے۔ بہرحال اس خالق کائنات نے بڑے ہی اچھوتے انداز میں یہ فرمایا ہے کہ ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے، ہر متنفس نے موت کو چکھنا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موت کا ذائقہ ہے، کیونکہ جس چیز کو چکھا جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہوتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ایک جانے والے جنازے کو دیکھ کر فرمایا مستریح او مستراح عن، یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے
مستریح، یا تو اسے آج دنیاوی تکلیفوں سے نجات مل گئی، اسے آرام و راحت مل گئی۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے، مصیبتوں کا ٹھکانہ ہے۔ مستریح، فرمایا جانے والا جو ہے یا تو اسے نجات مل گئی، اسے آرام مل گیا، او مستراح عنہ، یا اس کے جانے سے آج اللہ کی مخلوق کو آرام مل گیا۔ یہ دو ہی خصوصیتیں ہیں، دو ہی حیثیتیں ہیں ہماری، کہ یا تو جانے والا ان دکھوں سے، ان مصیبتوں سے نجات پا گیا، اس کی آزمائشوں کی گھڑیاں ختم ہو گئی، امتحانات ختم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما رکھا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہمیں تمہیں آزمانا ہے، ہم نے تمہارا امتحان لینا ہے۔ کس طرح سے؟ کن چیزوں سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تو دشمن کا ڈر اور خوف مسلط کر کے ہم آزمائیں گے کہ تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ وَالْجُوعِ، کبھی بھوک اور پیاس سے تمہارا امتحان ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مال و دولت میں نقصان دے کر آزمائیں گے۔ وَالْأَوْلَادِ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہاری جانوں میں کمی کر کے، یعنی کسی کو موت دے کر تمہارا امتحان دیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی تمہارے باغات کے پھلوں میں، تمہاری کھیتیوں کے بیج میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ یعنی یہ دنیا ہے ہی آزمائش گاہ، یہاں اللہ رب العزت نے قدم قدم پہ امتحان رکھے۔ تو فرمایا یہ جانے والا آج ان امتحانوں سے نجات پا گیا، یا اس کے جانے سے اللہ کی مخلوق کو آرام مل گیا، جنہیں یہ تنگ کرتا تھا، جن پر ظلم کرتا تھا، جن کے ساتھ یہ زیادتی کیا کرتا تھا۔ بہرحال ہمارا موضوع ہے کہ موت کے وقت کیا کیفیات ہوتی ہیں، اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم کسی قریب المرگ مسلمان کو دیکھو، یہ اندازہ کرو کہ اب یہ رخصت ہونے والا ہے، تو اس کے پاس بیٹھ جاؤ اور فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کے سامنے یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ، اتنی آواز میں کہ جسے وہ سن سکے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک اپنے چچا کے سامنے پیش کرتے رہے، ابو طالب سے فرماتے رہے، یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ قوم کے بڑے بڑے زعماء اور سردار اس کی اعادت اور بیمار پرسی کے لیے جمع ہیں، وہ بار بار ان کی طرف دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ چچا کیوں بار بار اس طرح دیکھتا ہے۔ آپ نے اپنا کان مبارک چچا کے منہ کے قریب کر کے فرمایا، یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا
بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو میرے کان میں ہی پڑھ دو، میں سن لوں۔ قیامت کے دن یہی کلمہ لے کر تمہاری سفارش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ مگر افسوس، صد افسوس، ابو طالب کو یہ کلمہ نصیب نہ ہو سکا، بلکہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس کے الفاظ یہ تھے، انی اخترت النار علی العار، میں اپنی قوم کی شرم اور عار قبول نہیں کر سکتا، میں نے اس کے مقابلے میں جہنم کی نار قبول کر لی۔ نعوذ باللہ، اعاذنا اللہ، اللہ ہمیں ایسی بدبختی سے بچائے۔ آپ فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ بھائی کے پاس بیٹھ کر کلمہ اسے سناؤ، اس کے سامنے کلمہ پڑھو، لیکن خبردار اسے یہ مت کہنا کہ تم بھی پڑھو۔ اس وقت نہ جانے وہ کس ادھیڑ بن میں ہے، کیا سوچ رہا ہے، کس قسم کے خیالات اس کے دل میں موجزن ہیں۔ تم کہو کلمہ پڑھو اور وہ اسی پریشانی میں کہہ دے میں نہیں پڑھتا، تو قدر کہاں جائے گا، انجام کیا ہو گیا، اس کلمے کا منکر ہو گیا۔ اسی لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرتے رہا کرو، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ، اے اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ہماری زبان سے جو آخری بات نکلے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ موت کا ذائقہ ہے، ایک ذائقہ تو بڑا ہی حلاوت اور مٹھاس والا ہے، اس میں بڑی شیرینی ہے، وہ مومن کی موت کا منظر ہے، اور ایک ذائقہ بڑا ہی تلخ ہے، اس میں بڑی کڑواہٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کا اس دنیا سے جانے کا آخری وقت ہوتا ہے، وَإِسْتِقْبَالٌ إِلَى الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے ملک الموت فرشتہ اجل اپنی ٹیم کے ساتھ بڑی ہی خوبصورت انداز میں، بڑی ہی خوش شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ ان کی ٹیم میں کچھ فرشتے تو وہ ہوتے ہیں جو جنت کا خوشبودار لباس لے کے آئے ہوتے ہیں، اور فرمایا دنیا بھر کی خوشبوئیں جمع کر لیں تو جیسی خوشبو اس میں سے آ رہی ہوتی ہے ویسی خوشبو نہیں پیدا ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، مگر اللہ نے یہ سب کچھ چونکہ پردے میں رکھ دیا ہے، ہم سے چھپا کر رکھ دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا بھی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی جان کو یہ معلوم نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر کے چھپا کے پردے میں رکھ دیا ہے، ان سے مخفی کر دیا ہے۔ فرشتوں کی ایک ٹیم کے پاس وہ خوشبودار لباس ہوتا ہے جو جنت سے لے کر آئے ہوتے ہیں، اور دوسری ٹیم کے پاس وہ بدبودار لباس ہوتا ہے جو وہ جہنم سے لے کر آئے ہوتے ہیں۔ اس کی بدبو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ کوئی مردار گل جائے، سڑ جائے، متعفن ہو جائے تو اس میں سے بھی ایسی بدبو نہیں آ سکتی جیسی بدبو اس لباس میں سے آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ ہر جگہ اللہ نے ہر شخص کے لیے دونوں رخ رکھے ہیں، دونوں تصور رکھے ہیں، جیسا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے ہر شخص کا ایک ٹھکانہ جنت میں بنایا ہوا ہے اور ایک گھر جہنم میں بنایا ہوا ہے۔ ہر شخص جب اللہ کے ہاں عدالت لگے گی، فیصلے ہوں گے، تو جو جنتی ہوگا اس کا جہنم والا گھر جو ہے وہ کسی کافر کو الاٹ ہو جائے گا، اور کافر کا جنت والا گھر جو ہے وہ اس جنتی کو الاٹ ہو جائے گا۔ ٹھکانے دونوں کے جنت اور جہنم میں موجود ہیں۔ اسی طرح اس ٹیم میں دونوں قسم کے فرشتے شامل ہوتے ہیں، جنت کے لباس لانے والے بھی اور جہنم کا لباس لانے والے بھی۔ ملک الموت تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی ہی خوبصورت شکل میں سامنے آتے ہیں، اور آتے ہی اسے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، تیرے اللہ نے تجھے سلام بھیجا۔ اب وہ بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، اس سے اور بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ فرش پہ بیٹھا ہے، لیٹا ہے، اور اسے سلام عرش سے آیا ہے۔ السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، تیرے اللہ نے تجھے سلام بھیجا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو کیفیات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، موسم کوئی بھی ہو، گرمی کا ہو، سردی کا ہو، وقت صبح کا ہو، شام کا ہو، دن کا ہو، رات کا وقت ہو، المؤمن یموت بعرق الجبین، فرمایا مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ نمودار ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پسینہ کبھی تو پریشانی سے آتا ہے اور کبھی خوشی پہنچے تو ایسے جذبات جب سارے جسم میں سرایت کرتے ہیں تو پھر بھی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ مومن کو جب یہ پیغام ملتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے تو اس خوشی سے اس کی پیشانی پہ پسینہ نمودار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت فرشتہ اجل اس کی روح کو مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الروح الطیب، اے پاک روح، اے صاف روح، اے نیک روح، کنت فی جسد طیب، تو جب تک اس دنیا میں رہی ایک پاک صاف جسم میں رہی۔ مومن کو اپنی صفائی کا کتنا خیال رہتا ہے، 5 وقت یہ صاف ستھرا ہو کے اللہ کے گھر میں جاتا ہے۔ وضو کیا ہے؟ یہ صفائی ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے۔ یا ایھا الروح الطیب، اے پاک روح، کنت فی جسد طیب، تو جتنی دیر بھی یہاں رہی ایک پاک جسم میں رہی۔ اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض، نکل
تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، ہم لینے کے لیے آ گئے ہیں، اور وہ تم سے بڑا راضی اور خوش ہے۔ مومن کو یہ پیغام ملتا ہے، اس کی روح سے یہ خطاب ہوتا ہے، اخرجی، نکل، تجھے تیرے رب نے بلایا ہے۔ موت کیا ہے؟ اللہ کا ایک بلاوا ہے، نیک کے لیے بھی، بد کے لیے بھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر جاتا ہے، جسے موت آ جاتی ہے، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ قیامت کے معنی ہے پیشی۔ اللہ نہ کرے عدالت سے اگر واسطہ پڑا ہو کسی شخص کو، تو جب اس کے مقدمے کی تاریخ نکل آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو پیشی ہے، حاکم مجاز کے سامنے حاضری ہے، تو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہو جاتی ہے، نیک کی بھی اور بد کی بھی۔ اس لیے فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور وہ تجھ پہ بڑا راضی ہے، بڑا خوش۔ اس کی روح یہ پیغام سن کر نبی مکرم نے فرمایا کہ خوشی سے اس کے جسم سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اچھلتی ہوئی، کودتی ہوئی جسم سے نکلتی ہے۔ اور اس کی مثال یوں دی، فرمایا اگر کوئی مشکیزہ پانی سے بھر کر، پانی کا لبالب بھر دیں مشکیزے کو، اور اس کا منہ باندھے بغیر اسے زمین پہ لٹا کر چھوڑ دیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پانی یک دم جمپ کر کے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن کی روح کے نکلنے کی یہ کیفیت بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے اس کی نہ جانے کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، کیا سوچ رہا تھا، لیکن پیغام ملنے کے بعد وہ اس خوشی سے اپنے جسم سے جلدی سے باہر نکلا۔ اور اسی کیفیت کو اللہ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے یہ کہا، جنہوں نے یہ اقرار کیا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ لفظ رب کے تین بڑے بڑے معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ رب کے پہلے معنی ہیں خالق، بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ جس نے یہ اقرار کیا کہ ہمارے پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور سچ مچ یہ ساری کائنات، اس میں جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ ہی نے پیدا کی ہے، اللہ ہی نے بنائی ہے۔ کوئی کچھ نہیں بنا سکتا اور نہ کسی نے کچھ بنایا ہے، بلکہ ایک مثال دے کر یہ بات ذہن نشین کرائی ہے اللہ رب العزت نے۔ فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، ہوش سے سنو، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ ساری مخلوقات، وہ سب کچھ جسے تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، بلاتے ہو، اگر وہ سب جمع ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، ساری مخلوقات جمع ہو کر زمین و آسمان کی قیامت تک کوشش کرتی رہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو بہت بڑی بات ہے،
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ہماری بنائی ہوئی کوئی مکھی ان کی کسی چیز کا کوئی ذرہ لے کر اڑ جائے، مکھی کتنا وزن اٹھا سکتی ہے؟ 1 ٹن 2 ٹن کتنا وزن اٹھا سکتی ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ہماری پیدا کی ہوئی کوئی مکھی ان کی کسی چیز کا کوئی ذرہ لے کر اڑ جائے، سارے جن دوڑ لگا دیں، سارے فرشتے بھاگنا شروع کر دیں، سارے انسان اڑنا شروع کر دیں، لا یستنقذوہ منہ، اپنی چیز کا ذرہ اس مکھی سے واپس چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والے اور جس سے مانگتے پھرتے ہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے سامنے ان کی حیثیت کیا، ان کی وقت ہی کیا۔ ربنا اللہ کا پہلا مفہوم یہ ہوا کہ جس نے یہ مان لیا، یہ اقرار کر لیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اور دوسرے معنی رب کے ہیں مالک، اس نے پیدا کر کے اپنی مخلوق کسی اور کے حوالے نہیں کر دی، کسی اور کو اس کا نگران مقرر نہیں کر دیا، بلکہ اپنی مخلوق کا مالک کل بھی وہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ہستی جس کے اختیار میں ہے اس ساری کائنات کی حکومت، بیدہ الملک۔ اور تیسرے معنی ہیں رب کے رازق، رزق دینے والا، رزق پہنچانے والا۔ ساری مخلوق وہ جہاں بھی ہے، جیسی بھی ہے، اس کی ضرورت کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق رزق دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا رازق نہیں، کوئی دوسرا روزی رساں نہیں۔ تو پھر مفہوم یہ ہوا اس آیت کریمہ کہ جس نے یہ اقرار کر لیا کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر ڈٹا رہا، لالچ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، کسی ظالم کے سامنے اس کے قدموں میں لغزش نہیں آئی۔ ثم استقاموا، حالات کچھ بھی ہو گئے وہ اپنے اس اقرار پر ڈٹا رہا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ہمارے ایسے بندوں کے سامنے جب فرشتے آتے ہیں، موت کا پیغام لے کر آتے ہیں، تو کیا خوشخبریاں سناتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک ایسی منزل کی طرف جا رہے ہو جو تم نے پہلے دیکھی نہیں، ایک ایسے سفر پہ روانہ ہونے والے ہو جو تم نے پہلے کیا نہیں، اور جو اس سفر پہ جا چکا ہے وہ واپس نہیں لوٹا کہ وہ اس کی کیفیت بتاتا۔ ایک انجانے سفر پہ جا رہے ہو، لیکن اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں ولا تحزنوا، نہ ڈرنا ہے نہ کسی چیز کو چھوڑنے کا غم کرنا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوتا، سب کچھ، کوئی چیز بھی ساتھ لے کے جا نہیں رہا ہوتا، صرف اعمال اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، وہ اچھے ہوں، باقی تو سب کچھ یہیں چھوڑتا ہے۔ ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا، بلکہ وَأَبْشِرُوا، خوش ہو جاؤ، بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ،
تم اس جنت کی طرف جا رہے ہو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا. یہ خوشخبریاں سنا دی جاتی ہیں، یہ پیغام مل جاتے ہیں، تو پھر کیوں نہ روح خوشیاں مناتی ہوئی، اچھلتی کودتی ہوئی جسم سے باہر نہ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ کو ملنا چاہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو ملنا چاہتا ہے. جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ اس بندے کی ملاقات کا مشتاق ہے. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیاوی زندگی میں کوئی شخص بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس سے ملاقات نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا ہے جو اللہ کو ملنا چاہتا ہے اللہ اسے ملنا چاہتا ہے. موت کے بغیر اس کی ملاقات ممکن نہیں، لیکن کون شخص ہے جو مرنا چاہتا ہو، جو موت کو پسند کرتا ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب بندہ مومن کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام بھیجے جاتے ہیں، فرشتے اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، ڈر اور خوف سے، حزن و ملال سے اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈرنا نہیں، غم زدہ نہیں ہونا، خوش ہو جاؤ. جب یہ خوشخبریاں اسے سنائی جاتی ہیں تو ایک دو سانس جو باقی ہوتے ہیں بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جلدی سے ختم ہو اور میں اپنے اللہ سے جا کے. ایک تصویر کا رخ تو یہ ہے کہ اسے خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، اللہ کی رضامندی کا پروانہ مل رہا ہے، اللہ انتظار میں ہے، اس نے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو لے کے آؤ. اللہ اکبر اللہ. اس کی روح جسم سے نکال کر قبض کر کے اللہ کے نظام کے تحت ان فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو جنت کا لباس لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ اس کو اس میں لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا. آسمان کے دروازے ہیں باقاعدہ. ہر آسمان کے اللہ نے دروازے رکھے ہوئے ہیں. وہ فرشتے بندہ مومن کی روح کو لے کر جب چلتے ہیں تو اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوتی ہے اور آنے جانے والے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون خوش نصیب ہے جس کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں جگہ کے رہنے والا ہے، اور بڑے اچھے انداز میں تعارف کرایا جاتا ہے. آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرشتوں کے ذریعے سے اس کو پیغام ملے ہیں، اب اللہ رب العزت جس طرح اس کی شان کے شایاں ہے، جس طرح اسے لائق ہے، جس طرح اسے پسند ہے، خود مومن کی روح کو فرماتے ہیں اے میرے بندے میں تجھ پہ راضی اور خوش ہو گیا. ایک بزرگ ہوئے ہیں حقیقتاً اللہ کے ولی، نام ان کا آپ جانتے ہوں گے، میاں محمد باقر نام تھا. تاندلیا والا سائڈ پہ جھوک دادو ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے میاں محمد باقر. ان کا ایک واقعہ کسی دوست نے سنایا کہ وہ ایک رات مسجد میں بیٹھے ہیں، اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں.
مسجد میں بیٹھے گھنٹوں بھر یہی الفاظ دہراتے رہے، اے اللہ میں تجھ پہ راضی ہو گیا، اے اللہ میں تجھ پہ راضی ہو گیا، گھنٹوں بھر یہی کہتے رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کوئی اور شخص بھی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ الفاظ دہراتے دہراتے کافی وقت گزر گیا اور خاموش ہوئے تو وہ شخص اٹھ کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا، میاں جی آج تو آپ نے بڑا ہی عجیب وظیفہ کیا ہے، آپ صرف یہی کہتے رہے، اے اللہ میں تجھ پہ راضی ہو گیا، اے اللہ میں تجھ پہ راضی ہو گیا۔ تو فرمانے لگے، میرے بھائی میں نے کتنی مرتبہ یہ لفظ دہرایا ہے کہ میں تجھ پہ راضی ہو گیا، اگر میرے اللہ نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا ہو کہ میں تجھ پہ راضی ہو گیا تو میرا کام تو بن گیا۔ روح کو کیا حکم ہوتا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی رہی، راضیۃ، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ تو اس پہ راضی رہی، مرضیہ، اور اب وہ تجھ پہ راضی ہو گیا۔ اللہ پہ راضی رہنے والے پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہم تو سارا دن اپنے رب کے گلے شکوے اور شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، کہاں ہیں وہ بندے جو ہر حالت میں اللہ پہ راضی رہتے ہیں؟ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آپ نے بارہا دیکھا کہ وہ مسجد سے نماز پڑھ کے جلدی سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ جلدی سے نکل جاتا ہے، باقی سب بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ چلا جاتا ہے۔ ایک دن اسے روک لیا اور فرمایا، نماز کے بعد فوراً تم مسجد سے نکل جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم میاں بیوی دونوں کے پاس کپڑا ایک ہی ہے، میں پہن کے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہوں تو میری بیوی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ کب کپڑا واپس آئے اور وہ پہن کے نماز پڑھے۔ یہ وجہ بتائی۔ 2-4 منٹ لگ گئے اس بات میں۔ بیوی کو اندازہ تھا، جب گھر پہنچا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے انتظار میں ہوتی ہوں، نماز پڑھنا ہوتی ہے، آپ آج لیٹ کیوں آئے؟ تو کہنے لگا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا تھا اور پوچھا تھا کہ تم جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر بیوی کہتی ہے، ماذا قلت لہ، پھر تم نے کیا جواب دیا؟ تو کہنے لگا، میں نے کوئی غلط بات تھوڑا ہی کہنی تھی، میں نے وہی بات بتا دی جو حقیقت ہے کہ ہمارے پاس کپڑا ایک ہی ہے۔ یہ سن کر بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، اچھا آج تم نے اللہ کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے کر دی؟ غور کیجیے ذرا، کتنے خوش تھے وہ اللہ پہ، کپڑا اس نے ایک دے رکھا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ آج اللہ کی شکایت تم نے اللہ کے رسول کے سامنے کر دی؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کے پاس، راضیۃ، تو اس پہ راضی ہے، مرضیہ، اور وہ تجھ پہ راضی ہو گیا۔ آؤ اللہ پہ راضی رہنا سیکھیں، وہ جس حال میں رکھیں خوش رہیں، راضی رہیں، الحمدللہ علی کل حال کہتے رہیں کہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اللہ پہ راضی ہوں، اس نے مجھے جس حال میں بھی رکھا۔ اللہ اپنے اس بندے کی روح کو فرماتے ہیں، میں تجھ پہ راضی ہو گیا،
اور فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ میرے بندے کو جلدی سے جنت کی سیر کرا دو. اللہ اکبر، جنت کی سیر. یہ کن مصیبتوں سے چھٹکارا پا کے گیا ہے، کتنے جھنجٹ سے جن سے اسے نجات ملی ہے، اور جاتے ہی حکم مل رہا ہے میرے بندے کو جنت کی سیر کرا دو. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس روح کو، نیک بندے کی روح کو فرشتے لے کر جنت کی طرف جاتے ہیں تو جنت میں گھومنے پھرنے والی روحیں، سیر کرنے والی روحیں وہ دیکھ کر دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور کہتی ہیں لو ایک ساتھی اور آ گیا، ایک ساتھی اور آ گیا. اللہ اکبر، اللہ. اور اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست یار، اس کے واقف کار اسے فوراً پہچان لیتے ہیں، کچھ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. حال سے مراد یہ نہیں کہ اس نے کتنی فیکٹریاں لگا لی ہیں، کتنی کوٹھیاں بنا لی ہیں، بلکہ حال سے مراد یہ ہے کہ وہ نیک ہے یا بد ہے، اللہ کا فرما بردار ہے یا نافرمان. کچھ تو پوچھنا شروع کر دیتی ہیں روحیں، اور کچھ کہتی ہیں ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی تو وہ دنیا سے مصیبتوں سے نجات حاصل کر کے پہنچا ہے، اسے تھوڑی دیر آرام تو کرنے دو. اور وہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، وہ نیک ہے، اچھا ہے. خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی جب آئے گا یہیں آئے گا. اور کسی کے بارے میں وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے آ چکا ہے. اگر وہ پہلے فوت ہو چکا ہو تو وہ بتاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے آ چکا ہے. یہ سن کر سب افسوس میں آ جاتے ہیں کہ اوہ اگر وہ پہلے آ چکا ہے اور یہاں نہیں پہنچا تو پھر گیا دوسری طرف. یہ ہے ایک مومن کی جو پریشانی تھی، موت کے وقت کی جو گھڑیاں تھیں، اللہ نے کتنی جلدی ان کو آرام و راحت میں، خوشی اور مسرت میں بدل دیا. اب آئیے دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے چلیں. فرمایا جب کسی نافرمان کی، کسی بد کی موت کا وقت آتا ہے، اعاذنا اللہ، ہمیں اللہ بچا لے، اللہ ہمیں ایسی کیفیت سے محفوظ رکھے. اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے سامنے ملک الموت حضرت عزرائیل اتنی خوفناک شکل میں آتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی اور دیکھ لے تو جس کی موت کا پیغام لے کے آتے ہیں، دیکھنے والا اس سے بھی پہلے مر جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا. ان کا ایک ساتھی آ کے کہنے لگا حضرت آج میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے، ایک ایسی شکل مجھے نظر آئی ہے، اگر میں نے اسے دوبارہ دیکھ لیا تو میں مر جاؤں. اسے کیا نظر آیا تھا؟ ملک الموت نظر آئے تھے، فرشتہ اجل نظر آئے تھے، اور انہوں نے بھی اسے تعجب سے گھور کر دیکھا کہ اس شخص کی موت تو کل فلاں جگہ واقع ہوگی، یہ آج یہاں ہے. اللہ نے کسی کو بتایا تو نہیں نا کہ کہاں مرنا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتا نہیں کہ اس نے کہاں مرنا ہے، اس کی موت کہاں آئے گی، بتایا ہی نہیں. اگر بتا دیتا تو سب کچھ دیکھ کر بھی وہاں جانا جو ہے اس سے بچ جاتا. بتایا ہی نہیں. اس نے کہا جی میں نے دوبارہ وہ شکل دیکھ لی تو میری موت واقع ہو جائے گی، آپ مجھے دور دراز کسی جگہ بھیج دیں. خود آ کے کہتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایک ایسی حکومت تھی جس کی انہوں نے یہ دعا کی تھی، حب لی ملکن لا ينبغی
لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ قیامت تک ویسی حکومت کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ نے وعدے کے مطابق دعا قبول فرما لی اور واقعی ایسی حکومت عطا کر دی۔ اللہ نے انہیں ہواؤں پر بھی حکومت دے رکھی تھی، ہوا کو حکم دیتے چل پڑتی، حکم دیتے رک جاتی۔ اس بندے نے خود آ کے کہا کہ مجھے کہیں دور بھیج دیں، ہوا کو حکم دیا کہ اسے اڑاؤ اور دور کسی علاقے میں چھوڑا، پہنچ گیا وہاں۔ دوسرے دن ساتھیوں کو فرمایا تمہیں یاد ہے نا کل ایک آدمی آیا تھا جس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے کہیں دور بھیج دیں، مجھے ایک ایسی شکل نظر آئی ہے کہ دوبارہ میں نے اسے دیکھ لیا تو میری موت واقع ہو جائے گی، یہ یاد ہے نا تمہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں کل ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو فرمایا پتا ہے کیا ہوا تھا؟ اس کو ملک الموت نے، فرشتہ اجل نے گھور کے دیکھا تھا کہ یہ یہاں گھوم پھر رہا ہے، اس کی روح تو میں نے فلاں جگہ قبض کرنی ہے جو یہاں سے بہت۔ اس نے خود مطالبہ کر دیا کہ مجھے دور کہیں بھیج دیں، اللہ نے ہوا کے ذریعے سے اسے وہاں پہنچا دیا جہاں اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ بہرحال اللہ کے نافرمان کے سامنے فرشتہ اجل بڑی ہی خوفناک اور بھیانک شکل میں آتے اور آ کے جس انداز میں اسے مخاطب ہوتے ہیں وہ قابل غور ہے۔ اب یہ کسی ملک کا صدر کیوں نہ رہا، وزیر اعظم کیوں نہ رہا، چیف آف آرمی اسٹاف کیوں نہ ہو، الفاظ پہ غور کیجئے ذرا۔ اللہ کا نافرمان ہے تو خطاب کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الروح الخبیث، اے خبیث روح، اے گندی روح، اے پلید روح، کنت فی جسد خبیث، تو جب تک یہاں رہی ایک گندے اور پلید جسم میں ہی رہی۔ ان الفاظ سے خطاب ہو رہا ہے، اس کی روح کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان، اے خبیث روح نکل، اپنے ٹھکانے سے جسم سے نکل۔ اور اس کیفیت کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کاش کہ تم دیکھ سکو، تمہیں نظر آ جائے، اذا توفتہم الملائکۃ، جب ہمارے نافرمانوں کی موت کا پیغام لے کر فرشتے آتے ہیں تو کس طرح سے ان کی روح قبض ہوتی ہے؟ یضربون وجوہہم، ان کے چہرے پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چہرے پہ کسی کو مت مارنا، اتق الوجہ، حتیٰ کہ فرمایا کسی جانور کو بھی مارو تو اس کے چہرے پہ نہ مارنا، اللہ نے اس کی عزت رکھی ہے۔ لیکن نافرمان کی موت آتی ہے تو فرشتے یضربون وجوہہم، پنجابی میں کہوں تو یوں کہوں گا ان کے بوتھے پہ مار رہے ہوتے ہیں۔ وَأَدْبَارَهُمْ، ایک فرشتہ منہ پہ تماچا مارتا ہے زور سے، وہ ایسے کرتے ہیں تو دوسرا کمر میں گھونسا مارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کاش کہ تم دیکھ سکو کس حال میں وہ جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔
اور ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روح، نکالو اپنی جان، اللہ نے تمہیں بلایا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ عَلَيْكَ غَضْبَانٌ، اور وہ تجھ پہ سخت ناراض ہے۔ کسی شریف آدمی کو یہ پیغام مل جائے کہ چلو جی تھانے دار صاحب نے آپ کو بلایا ہے، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور وہ تو آپ پہ سخت ناراض ہیں، شریف آدمی، بدماش کو یہ سن کر اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ پہلے بھی جا چکا۔ شریف آدمی کو یہ پیغام ملے کہ تھانے دار صاحب نے آپ کو بلایا ہے اور وہ سخت ناراض ہیں آپ پہ، تو پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ جس کو یہ پیغام ملے کہ تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، ہم تجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ عَلَيْكَ غَضْبَانٌ، اور تیرا رب تجھ پہ ناراض ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کیا حالت ہوتی ہوگی؟ مگر اب وہ بتا نہیں سکتا، وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، کیونکہ اسے اپنا انجام نظر آ رہا ہو، روح نکلنا نہیں چاہتی۔ آپ نے جس طرح سے اس کی روح نکالی جاتی ہے وہ منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی کپڑا لیں اور اسے کسی ایسے درخت پہ پھیلا دیں جس پر کانٹے ہی کانٹے ہوں، خاردار درخت ہو، کپڑا لے کر اس پر پوری طرح پھیلا دیں، کانٹے اس میں پیوست ہو جائیں، اور پھر ایک کنارہ پکڑ کے اس کپڑے کو کھینچیں تو کیا حشر ہوگا اس کا؟ تار تار ہو جائے گا، تاگا تاگا ہو جائے گا۔ فرمایا ایسے بد کی روح کو جب ملک الموت اس کے جسم سے کھینچ کر نکالتے ہیں تو اس کا جوڑ جوڑ اکڑ جاتا ہے، جسم کا جوڑ جوڑ اکھڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، کیا سوچتا ہوگا، لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ روح نکال کے اس ٹیم کے سپرد کر دی جاتی ہے جو جہنم کا بدبودار لباس لیے، وہ اس کو لپیٹتے ہیں اس میں اور آسمان کی طرف چڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جہاں سے گزرتے ہیں فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس پر لعنتیں ڈالتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ھذا، یہ کون بدبخت ہے جس کی بدبو دور دور تک پھیل رہی ہے، یہ کون ہے؟ اس کا بھی تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، اللہ کا فلاں نافرمان ہے، اللہ کے احکام کی تصدیق کرنے والا، جھٹلانے والا فلاں بدبخت ہے۔ وہ سن کر اس پہ لعنتیں ڈالتے ہیں، آسمان پہ لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے بد نصیبوں کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اوپر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ صرف یہی نہیں فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، بلکہ کچھ اور بھی خبر دی، ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، جس روح کو آسمان پہ جانے کی اجازت نہیں ملتی اس کا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا تا وقت کہ ایک شرط پوری نہ ہو جائے، اور وہ شرط ایسی بیان فرمائی کہ جس کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں، جس کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں۔ کیا شرط بیان فرمائی؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، فرمایا سوئی ہے نا جس سے سینے پرونے کا کام لیتے ہیں،
اس کا سوراخ جس میں دھاگا ڈالتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے. فرمایا جب تک سوئی کے سوراخ میں سے ایک سالم اونٹ نہ گزر جائے یہ جنت میں نہیں جا سکتا. گزر سکتا ہے اونٹ؟ سوئی کے سوراخ میں سے گزر سکتا ہے؟ جس طرح یہ بات ناممکن ہے اسی طرح ایسے بد نصیبوں کا جنت میں جانا یہ میرے اللہ نے قرآن میں حقیقت بیان کر دی ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہن، آج تک ہم نے سوچا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. کسی شخص نے کھوکھا لگا رکھا ہو، ریڈی پہ سامان بیچتا پھر رہا ہو، سارا دن بار بار جیب بھی ٹٹولتا ہے کہ کتنے پیسے آ گئے ہیں اور سامان کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ کیا کچھ باقی رہ گیا ہے، اور دل ہی دل میں حساب لگا لیتا ہے کہ کچھ بچت ہو رہی ہے یا خسارے میں جا رہا ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ دنیا کے معاملات میں اتنا حساب دان ہے یہ، لیکن زندگی ساری گزار بیٹھا ہے اور کبھی سوچا نہیں خسارے میں جا رہی ہے یا کچھ نفع بھی حاصل ہو رہا. ہر لمحے موت تو قریب آ رہی ہے. عجیب بات ہے، لوگ بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ بچہ ماشاءاللہ پچھلے سال 5 برس کا تھا اب 6 برس کا ہو گیا ہے. اس غلط فہمی میں خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے سال. حقیقت کیا ہے؟ بچہ تو سال چھوٹا ہو گیا ہے. وہ عمر جو لے کر آیا ہے اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا. یہ ہے ہماری عقل مندی. زندگی بڑی تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے. رمضان ہی کو لیجئے، ہم انتظار کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے آ رہا ہے، اور اب کیا ہے؟ رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے. یقین جانیے اسی طرح سے ہماری زندگی بھی جا رہی ہے، گزر رہی ہے. ہمارے سانس اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں کہ اتنے سانس لے گا یہ. جو سانس ہم لے لیتے ہیں وہ ان میں سے کم ہو جاتا ہے. نہ جانے کتنے سانس باقی رہ گئے ہیں. آئیے اب ہی کچھ سوچ لیں، کچھ خیال کر لیں، کچھ احتیاط برت لیں. بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جنہوں نے بڑا نقصان اٹھا لیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑے خسارے میں ڈال لیا ہے. اگر اب بھی سوچ لیا، کچھ سبق حاصل کر لیا، اصلاح کی طرف دھیان دیا، تو یقین جانیے وہ سارا خسارہ، وہ سارا نقصان جو زندگی بھر ہم نے اٹھا لیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے اس نقصان کو نفع میں بدل دوں. قرآن گواہ ہے، وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اس ایمان کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو ساری غلطیاں معاف کر سکتا ہے، سارے گناہ بخش سکتا ہے. اگر میں سچے دل سے اس کے سامنے جھک گیا تو میرے گناہ بھی وہ معاف کر دے گا. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور پھر نیکی کی طرف توجہ کی، نیک کام کرنے شروع کر دیے. میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ پچھلے گناہ، سابقہ گناہ تو میں اس کے توبہ کرنے سے معاف کر دوں گا، اور میں تو منان ہوں، وہاب ہوں، تحفے دینے والا، عطیے دینے والا، انعام دینے والا. گناہ تو معاف کر دوں گا اس کے توبہ کرنے سے، اور میں اپنی طرف سے کیا دوں گا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں. یعنی سارے خسارے میں
اللہ اتنے راضی ہو جاتے ہیں توبہ پر کہ وہ اسے نفع اور فائدہ بنا دیتے ہیں، فائدے میں بدل دیتے ہیں سارا کا سارا۔ اور کوئی میرا دوست بزرگ اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں نے تو کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں سے اللہ کو محبوب اور پسندیدہ بندے وہ ہیں جن سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے سامنے اس کا اقرار کر کے، اقبال جرم کر کے، اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنے رب کے سامنے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اقبال جرم کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم سے ہو گئی، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ یقیناً وہ معاف کر دیتا ہے اور کر دے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔